سب سے پہلے سب سے کمزور کا حق ملے، سب سے غریب کا حق ملے، اور پھر درجہ بدرجہ اوپر آتے رہیں، اور تاکہ سارے پاکستانیوں کو حق ملے. وہ پاکستانی جو ہے ایک قوم ہو جائے گی. وہ پاکستان ہمیں چاہیے. اب یہ پاکستان کے اندر مسائل بہت ہیں. میں پہلے مسئلے سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے خواتین کا وہ ہم سے آدھا ہے. ہندوستان میں بھی ہم سے آدھا ہے. دنیا کے بڑے اسلامی معاشرے ہیں، ایجپٹ کو لے لیجئے، سیریا کو لے لیجئے، ٹونیشیا کو لے لیجئے، ان تمام اسلامی معاشروں کے اندر پاپولیشن کنٹرول ہوتی ہے. پاکستان میں 55 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال پیدا ہوتی ہیں. یہ اسلام آباد اور راول پنڈی اور فیصل آباد کی پاپولیشن کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے. ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اسکولیں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس نوکریاں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس ہسپتال ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اناج ہے؟ مگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پچھلے 20 سال کے اندر 30 سال میں کبھی آپ نے پاپولیشن پلاننگ پہ کسی سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی ایک ٹی وی پروگرام دیکھا ہے؟ کوئی ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، کوئی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ کہیں ہم نے کسی کو یہ بات اجاگر کی ہے؟ تو کیا یہ آج وقت نہیں آ گیا ہے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ ہو؟ اگر ہماری پاپولیشن اس سپیڈ سے گرو کر رہی ہوتی جس سے بنگلہ دیش کی گرو کر رہی ہے پچھلے 10 سال سے، تو آج پاکستان کی پر کیپیٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی اوسط جو آمدن ہے وہ 10% آگے ہوتی ہے. ہر سال ہم 1% پیچھے ہو جاتے ہیں صرف اپنی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے. ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف پاپولیشن گروتھ ان دا ورلڈ. اور جہاں پہ ہماری پاپولیشن اتنی گرو ہے، ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، تمام چیزیں دیکھ لیں، ہم دنیا میں نیچے ترین آتے ہیں. سب سہارن افریقہ کے ملکوں سے ہم برے ہوتے ہیں. تو سب سے پہلے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں. جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہاں ہمیں کیک بڑا کرنا ہے لیکن تھوڑے سے منہ بھی کم کرنے ہیں، تو ہم کو پاپولیشن پلاننگ پہ جانا پڑے گا. ہم اور زیادہ نہیں، کم از کم بنگلہ دیش جتنی فرٹیلٹی ریٹ لے آئیں، اور زیادہ نہیں ہے، کم از کم دوسرے مسلم ممالک سے جا کے لے آئیں. تو ایک پہلے جو نمبر چیز ہے وہ پاپولیشن پلاننگ ہے. دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے. آدھے بچے پاکستان کے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ 16 سال سے کم عمر کے آدھے بچے اسکول نہیں جاتے. اور جو اسکول جاتے ہیں 44% بچے ہمارا 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں. ہندوستان میں یہ نمبر 85% کا ہے. ہمارے 44% 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں، ہندوستان میں 85% لیتے ہیں. ہندوستان میں 26 IITs کے کیمپسز ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کے، جو دنیا کی بہترین انڈر گریجویٹ ٹیچنگ سمجھی جاتی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس نکل کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور بنتے ہیں. ہمارے پاس کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہمارا جو ایوریج بچہ جو کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے وہ بیچارے نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں. ہم نے پہلے 11 سال کے اندر جب 7 وزیر اعظم چینج کرے، انہوں نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے. تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تعلیم پہ ہم کو زور دینا پڑے گا. ہمارا تعلیم کا نظام پہ ایسا نہیں ہے ہم پیسے نہیں خرچ کرتے، 2000 ارب روپے سے زیادہ خرچ کرتے ہیں. 1000 ارب روپیہ صوبے خرچ کرتے ہیں، لیکن اور صوبے اسکول چلاتے ہیں، لیکن صرف 25% پاکستان کے بچے جو ہیں وہ صوبے کی چلائی ہوئی اسکولوں میں جاتے ہیں. اور ایوریج بچہ، یہ آغا خان نے ٹیسٹ کیا ہے پورے پاکستان میں، ایوریج بچہ جو ہے وہ میتھ میں بھی فیل ہو رہا ہے، 27 نمبر آ رہے ہیں، اور سائنس میں بھی فیل ہو رہا ہے، 31 نمبر آ رہے ہیں. تو جب آپ کے بچے میتھ میں بھی فیل ہوں گے اور سائنس میں بھی فیل ہوں گے تو پھر آپ کیسے قوم بنا سکیں گے آگے؟ اگر آپ کے آدھے بچوں کو آپ نے علم کی روشنی سے دور رکھا ہے، محروم رکھا ہے، تو پھر آپ پاکستان کیسے آگے کر سکتے ہیں؟ ہماری ایک تجویز ہے، یہ میری تجویز ہے، کہ ہم حکومت جو ہے وہ 30 سے لے کے 50,000 روپے فی بچہ خرچ کرتی ہے تعلیم کے اوپر. میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو بچوں کو واؤچر دے دینا چاہیے ان کے پیرنٹس کو کہ آپ جہاں پہ جائیں اپنے بچے کو اسکول ڈالیں، اور حکومت کی جتنی بھی اسکولیں ہوں، یہ وہی پیسے ہیں جو ہم خرچ کر رہے ہیں، اور حکومت کی جتنی بھی اسکولیں ہوں، کسی گاؤں گوٹ میں ہو، ان کے اسکول کے بورڈز کے اوپر پیرنٹس ہونے ضروری ہیں. اگر امریکن اسکول کے بورڈز پہ پیرنٹ ہو سکتے ہیں تو تمام پاکستان کے گوٹھوں کی اسکولوں کے اوپر، تمام پاکستان کے دیہے کی اسکولوں کے اوپر، تمام پاکستان کے گاؤں کی اسکولوں کے اوپر پیرنٹ ہونے چاہیے. جب آپ پاپولیشن کنٹرول کیسے کریں گے اور تعلیم جب دیں گے، تو ایک چیز آپ کو ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ہم کو جینڈر انکلوسیوٹی کی بہت ضرورت ہے. اگر ہم 50% پاکستان کی پاپولیشن کو، ہماری بہنوں کو اگنور کر دیں گے، ان کو ترقی کے اندر حصہ نہیں بننے دیں گے، تو کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے.
میں آپ کو یقین دلا رہا ہوں. آج بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹ ہوتا ہے, تو بنگلہ دیش میں کیوں ایکسپورٹ زیادہ ہو رہا ہے؟ پاپولیشن کنٹرول کیوں ہو رہی ہے؟ خواتین کو تعلیم دی ہے. خواتین کو جہاں جہاں تعلیم دی ہے وہاں پہ خود بخود پاپولیشن بھی کم ہو جاتی ہے, اور خواتین گھر کے باہر کام کر رہی ہیں. ان کی گارمنٹ فیکٹریاں جو ہیں وہ خواتین آباد کرتی ہیں, اور جس کی سر پہ, جس کے کندھے پہ کھڑے ہو کے آج بنگلہ دیش ایکسپورٹ کر رہا ہے. ہم اگر اپنی 50% بہنوں کو, آبادی کو, ہماری بہنوں کو اگنور کر دیں گے تو ہم آگے نہیں بڑھیں گے. ہر جگہ ہم کو یہ سوچنا ہے کہ اس ہر پالیسی کا کہ خواتین کے اوپر اس کا کیا اثر آئے گا, ہم خواتین کو کیسے قومی دھارے میں مزید لا سکتے ہیں, معاشی دھارے میں مزید لا سکتے ہیں, ان کو کیسے امپاور کر سکتے ہیں. اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو ہم پھر 50% پاپولیشن کو پیچھے رکھیں گے, تو آپ 50% سے آپ کی سپیڈ سلو ہو جائے گی. تو یہ بات بہت ضروری ہے کہ جینڈر انکلوسیو گروتھ ہونی چاہیے ہماری. پانچواں میں بات کروں گا, جو ہم نے پاپولیشن کی بات کری کہ ہم 55 لاکھ بچے ہمارے یہاں پیدا ہوتے ہیں, 45 لاکھ سے ہماری پاپولیشن بڑھتی ہے. ہر سال اگر 45 لاکھ پاپولیشن بڑھ جائے, یعنی کہ فیصل آباد اور راول پنڈی بڑھ جائے, تو ان کو کھانا کہاں سے دیں گے؟ آج پاکستان کے اندر آپ کپاس کی درآمد کرتے ہیں, آج پاکستان میں آپ گندم کی درآمد کرتے ہیں, آج پاکستان میں آپ پیاز, لہسن, ادرک کی درآمد کرتے ہیں, آج پاکستان میں ہم بہت سارے دالوں کی درآمد کرتے ہیں. پاکستان میں 5 بلین 6 بلین ڈالر سے زیادہ کا ہم خوردنی تیل منگواتے ہیں, کھانے پینے کا تیل منگواتے ہیں. تو ہم اپنے آپ کو ایگریکلچر کنٹری بھی کہتے ہیں کہ ہم ایک زرعی ملک ہیں, اور ساتھ ساتھ زراعت میں ہم پیچھے جا رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں تو ہر کراپ کو, ماں سوائے کارن کو, ماں سوائے میز کو, ہر کارن میں ہماری ہندوستان سے پروڈکٹیوٹی کم ہے, پر ایکڑ ایلڈ کم ہے. ہر کراپ میں ہماری ورلڈ ایوریج سے کم ہے. جس کراپ میں ہم اچھے ہیں, چاول میں ہم اچھے ہیں, گندم میں اچھے ہیں, کیونکہ ہم بہت یہ پیدا کرتے ہیں, تو ہمارے پاس کوئی ٹیکنالوجی ہونی چاہیے, اکانومی اسکیل ہونی چاہیے. ہم ہر کراپ میں دنیا کے ایوریج سے پیچھے ہیں. ہم نے اپنے فارمرز کو سبسڈی دینے کے لیے فرٹیلائزر کمپنیز کو سبسڈی دے, ڈائریکٹ فارمرز کو سبسڈی نہیں دیتے. ہم نے فارمرز کو سبسڈی دینی ہے سپوزٹلی, لیکن ہم دے رہے ہیں گیس سستی فرٹیلائزر کمپنیز کو. شاید میرے خیال سے نیت ہوئی نہ فارمرز کو دینے کی, گیس کمپنیوں کو ہی سبسڈی دینے کی نیت ہو, پتہ نہیں. لیکن اگر ہم ڈائریکٹ فارمرز کو سبسڈی دیں اور تعلیم دیں اور ایگریکلچر ایکسٹینشن کریں اور جی ایم او سیڈز پہ کام کریں, تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جب ہماری اور ہندوستان دونوں کی 9 ملین بیلز کی پیداوار تھی کپاس کی, تو دونوں ملکوں کا 9 بلین ڈالرز کا ٹیکسٹائل کا ایکسپورٹ تھا. آج ہندوستان 36 بلین بیلز بناتا ہے اور 40 بلین سے زیادہ کا ایکسپورٹ کرتا ہے ٹیکسٹائل کا. ہم اس سال شاید 5.5 یا 6 بلین بیل کریں گے. ہم اتنی بھی کپاس نہیں پیدا کر سکیں گے جو جنرل ضیاء کے زمانے میں کر سکتے تھے. تو ہم یہ پیچھے جا رہے ہیں. اور پھر میں اب گندم کی اگر شوگر کین کی بات شروع کروں گا اور شوگر کی بات شروع کروں گا تو تھوڑی سی سیاسی بات ہو جائے گی, تو میں اس سے دور رہتا ہوں. لیکن آپ یہ سب جانتے ہیں کہ پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے. پاکستان 1998 میں 99 میں پاکستان کی جو قومی آمدن تھی اس کا 16% جو ہے وہ ایکسپورٹ کرتا تھا. کہ 16% آف آور جی ڈی پی کیم فرام ایکسپورٹس. 16% ہماری جو آمدن تھی وہ برآمدات سے آتی تھی, ایکسپورٹ سے آتی تھی. آج وہ 9% آتی ہے. 1992 کے اندر پوری دنیا کا ایکسپورٹ لے لیں, اگر عالمی ایکسپورٹ لے لیں, تو اس کا ہم 0.18% ایکسپورٹ کرتے تھے. ہمارا حصہ 0.18% تھا. یہ 1992 میں تھا. 2022 میں ہمارا حصہ کتنا ہو گیا؟ 0.13% ہو گیا. یعنی کہ 1.8 سے کم ہو کے 1.3 ہو گیا, اور 16% آف جی ڈی پی سے کم ہو کے 9% آف جی ڈی پی رہ گیا. اگر آپ کو اور آرڈنری نمبرز میں بتا دوں تو 1992 میں آپ کا اور ویتنام کا ایکسپورٹ ایک برابر تھا, 30 بلین ڈالرز, 12 بلین ڈالرز تھا. آج ہم 30 بلین پہ پہنچے ہیں, ویتنام 300 بلین پہ پہنچ گیا ہے. سو ایسا نہیں ہے کہ کام نہیں ہو سکتا, ایکسپورٹ نہیں بڑھ سکتا. اگر وہ 12 بلین سے 300 بلین پہ پہنچ سکتے ہیں تو شاید ہم کو بھی 12 سے 30 پہ خوش نہیں ہونا چاہیے تھا, کچھ آگے بڑھ جانا چاہیے تھا. تو ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے ہمیں. اسی لیے بنگلہ دیش ہم سے آگے ہے آج, اسی لیے اور دوسرے ممالک ہم سے آگے ہیں.
لیکن ایکسپورٹ بڑھانا بہت ضروری ہے، لیکن 4 ایسی وجوہات ہیں جس کی بنا پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایکسپورٹ ہم نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، پاکستان میں ایک لا اینڈ آرڈر کا دیرینہ مسئلہ ہے جس کی وجہ سے فارنرز نہیں آتے، اور اگر آپ کا بائر آپ کی فیکٹری نہیں آ سکتا، آپ کا بائر آپ کی آفس نہیں آ سکتا، تو اس کو مال بیچنا بہت مشکل ہے۔ یہ آپ جو بھی یہاں پہ بزنس مین یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، بزنس وومن، سب جانتی ہیں کہ جب آپ کے بائرز آ ہی نہیں سکتے پاکستان، تو کتنا مشکل ہو جائے گا ان کو مال بیچنا۔ لیکن 20-30 سال سے یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے اور ہم یہ سالو نہیں کر سکے۔ اور یہ بات جھوٹ ہے کہ اگر ہم یہ صرف کہیں کہ پرسیپشن خراب ہے، پرسیپشن خراب نہیں ہے، ریالٹی بھی خراب ہے۔ یہ تو پہلے ہم کو ماننا پڑے گا، لا اینڈ آرڈر کی ریالٹی خراب ہے۔ یہ حساب کرنا چاہیے کہ سب سے پہلے سب سے کمزور کا حق ملے، سب سے غریب کا حق ملے، اور پھر درجہ بدرجہ اوپر آتے رہیں، اور تاکہ سارے پاکستانیوں کو حق ملے۔ وہ پاکستانی جو ہے ایک قوم ہو جائے گی، وہ پاکستان ہمیں چاہیے۔ اب یہ پاکستان کے اندر مسائل بہت ہیں۔ میں پہلے مسئلے سے شروع کرتا ہوں کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کا ایک فرق یہ ہے کہ بنگلہ دیش میں جو فرٹیلٹی ریٹ ہے خواتین کا، وہ ہم سے آدھا ہے، ہندوستان میں بھی ہم سے آدھا ہے۔ دنیا کے بڑے اسلامی معاشرے ہیں، ایجپٹ کو لے لیجئے، سیریا کو لے لیجئے، ٹونیشیا کو لے لیجئے، ان تمام اسلامی معاشروں کے اندر پاپولیشن کنٹرول ہوتی ہے۔ پاکستان میں 55 لاکھ بچے اور بچیاں ہر سال پیدا ہوتی ہیں۔ یہ اسلام آباد اور راول پنڈی اور فیصل آباد کی پاپولیشن کو ملا لیں تو اس سے زیادہ ہے۔ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اسکولیں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس نوکریاں ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس ہسپتال ہیں؟ ان 55 لاکھ بچوں کے لیے کیا ہمارے پاس اناج ہے؟ مگر آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ پچھلے 20 سال کے اندر، 30 سال میں کبھی آپ نے پاپولیشن پلاننگ پہ کسی سنجیدگی سے بات کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کوئی ایک ٹی وی پروگرام دیکھا ہے؟ کوئی ہیلتھ سینٹرز ہوتے ہیں، کوئی فیملی پلاننگ ہوتی ہے؟ کہیں ہم نے کسی کو یہ بات اجاگر کی ہے؟ تو کیا یہ آج وقت نہیں آ گیا ہے کہ پاکستان میں فیملی پلاننگ ہو؟ اگر ہماری پاپولیشن اس سپیڈ سے گرو کر رہی ہوتی جس سے بنگلہ دیش کی گرو کر رہی ہے پچھلے 10 سال سے، تو آج پاکستان کی پر کیپیٹا جی ڈی پی یعنی کہ فی اوسط جو آمدن ہے وہ 10% آگے ہوتی ہے۔ ہر سال ہم 1% پیچھے ہو جاتے ہیں صرف اپنی پاپولیشن گروتھ کی وجہ سے۔ ون آف دا ہائیسٹ ریٹس آف پاپولیشن گروتھ ان دا ورلڈ۔ اور جہاں پہ ہماری پاپولیشن اتنی گرو ہے، ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، ہیلتھ دیکھ لیں، ایجوکیشن دیکھ لیں، تمام چیزیں دیکھ لیں، ہم دنیا میں نیچے ترین آتے ہیں۔ سب سہارن افریقہ کے ملکوں سے ہم برے ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ کو کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ آپ کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ جو میں آپ سے گزارش کر رہا تھا کہ ہاں ہمیں کیک بڑا کرنا ہے لیکن تھوڑے سے منہ بھی کم کرنے ہیں، تو ہم کو پاپولیشن پلاننگ پہ جانا پڑے گا۔ ہم اور زیادہ نہیں، کم از کم بنگلہ دیش جتنی فرٹیلٹی ریٹ لے آئیں، اور زیادہ نہیں، کم از کم دوسرے مسلم ممالک سے جا کے لے آئیں۔ تو ایک پہلے جو نمبر چیز ہے وہ پاپولیشن پلاننگ ہے۔ دوسری چیز میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں تعلیم پہ توجہ دینی ہے۔ آدھے بچے پاکستان کے جو اسکول جا سکتے ہیں وہ اسکول نہیں جا رہے ہیں، یعنی کہ 16 سال سے کم عمر کے آدھے بچے اسکول نہیں جاتے، اور جو اسکول جاتے ہیں 44% بچے ہمارا 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں۔ ہندوستان میں یہ نمبر 85% کا ہے۔ ہمارے 44% 10ویں جماعت میں داخلہ لیتے ہیں، ہندوستان میں 85% لیتے ہیں۔ ہندوستان میں 26 IITs کے کیمپسز ہیں، انڈین انسٹیٹیوٹس آف ٹیکنالوجی کے، جو دنیا کی بہترین انڈر گریجویٹ ٹیچنگ سمجھی جاتی ہے، جس کے اسٹوڈنٹس نکل کر دنیا کی بڑی بڑی کمپنیوں کے صدور بنتے ہیں۔ ہمارے پاس کیا ہے اس کے مقابلے میں؟ ہمارا جو ایوریج بچہ جو کمپیوٹر کا کام کر رہا ہے، وہ بیچارے نے سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ سے 3 مہینے کا ڈپلوما لیا ہوا ہے، اور وہاں پہ وہ دنیا کی بیسٹ یونیورسٹیز بنا رہے ہیں۔ ہم نے پہلے 11 سال کے اندر جب 7 وزیر اعظم چینج کرے، انہوں نے 5 انڈین انسٹیٹیوٹ آف ٹیکنالوجی بنائے۔ تو ہم کو یہ سوچنا پڑے گا کہ تعلیم پہ ہم کو زور دینا پڑے گا۔ ہمارا تعلیم کا